لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. قائدین جماعت اسلامی اور میرے راولپنڈی شہر کے غیور اور بہادر میرے مجاہد بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں اہل راولپنڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر اطلاع پر انہوں نے آج اس راجہ بازار میں عظیم شان اجتماع کا انعقاد کر کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو پیغام دیا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا مرنا اور ہمارا جینا اہل فلسطین کے ساتھ ہے. اس وقت پشاور میں، لاہور میں، کراچی اور ملتان میں، کوئٹہ میں ہے، اور اہل پاکستان کی طرف سے اسرائیلیوں کی مذمت اور کشمیریوں کے ساتھ بھی اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. آج کا یہ جلسہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو بھی جو گانا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے اور ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین مسلمانوں کا ہے. یہ مسجد اقصی وہ مقدس جگہ ہے جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی. جس جگہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ دنیا میں 3 مقدس بڑی مساجد ہے. ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے. قرآن میں 5 بار اس مقدس مسجد کا تذکرہ ہے. میرے بھائیوں، فلسطین کا مسئلہ ہے کیا؟ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہاں مسلمانوں کا قبضہ تھا. لیکن پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ایک سازش کی، اور سازش کے نتیجے میں یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر جنگ میں یہودیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، برطانیہ کا ساتھ دیا، تو جنگ کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادی یہودیوں کو سپورٹ کریں گے، اور فلسطین کی جگہ پر، فلسطین کے پاک سرزمین پر دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک وطن بنائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اس سازش کے نتیجے میں یہودیوں کو سپورٹ لیا اور یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا. میرے بھائیوں، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1901 میں یہودیوں کا نمائندہ افندی عثمانی خلیفہ عبدالحمید کے پاس آئے تھے اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ پر جتنا قرضہ ہے، ہم یہودی وہ تمام قرضہ ادا کریں گے، لیکن ہمیں ارض فلسطین میں داخل ہونے کا موقع دے. جناب عبدالحمید نے ایک ریت کا ذرہ اٹھایا اور اس نے اعلان کیا کہ اگر ایک ریت کے ذرے کے بدلے
دنیا کا سونا اور چاندی میرے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں پھر بھی وہ ایک ریت کا ذرہ بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ اور اسی دن سے یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازش شروع کی، اور پھر وہ دن آیا کہ 1948 کو اسرائیل کا ایک ناجائز نظام اور ناجائز ریاست بن گئی۔ دنیا بھر کے اہل کفر نے ان کا ساتھ دیا، اور سب سے پہلے امریکہ نے تسلیم کیا، روس نے تسلیم کیا، اور اس کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو لایا گیا، فلسطین کے مقدس زمین پر آباد کرایا گیا، اور جو مسلمان جو بھی کوئی عمل کرتا تھا، کوئی ایسا عمل جس کے نتیجے میں حکومت اس کو پکڑتی تھی، اس پر جرمانہ لگاتی تھی، اور جرمانہ اگر ادا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ان کا زمین لے کر وہ یہودیوں کے حوالے کرتی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کی آبادی کو، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اسی طرح سازش ہے جس طرح سازش آج کشمیر میں ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے مودی نے انڈیا کو اور کشمیر کو ایک بنایا، اور مقبوضہ کشمیر کے ریاست کو ختم کر کے انڈیا کا حصہ بنایا، اور اب مودی سرکار ہندوستان سے ہندو نوجوانوں کو، وہاں کے تاجروں کو مقبوضہ کشمیر میں لاتا ہے، ان کو زمینیں الاٹ کرتا ہے، ان کو کاروبار کے لیے پیسہ دیتا ہے، اور اس طرح کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے اور اس زمین میں ان کی آبادی کو ختم کرنے کے لیے ہندو بڑیا، برہمن سامراج اور مودی سرکار سازش میں مصروف ہے۔ یہی کام فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، لیکن 48 سے لے کر 13 اگست تک کسی مسلمان ملک نے اتنی بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جس طرح 13 اگست کو UAE نے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی پیغام دیا کہ ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو گئے۔ میں مسلمانوں کمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے پارلیمنٹ پر ایک فقرہ موجود ہے اور ایک نقشہ موجود ہے، اور وہ فقرہ یہی ہے کہ اے اسرائیل، تمہارا سرحد نیل کے دریا سے لے کر فرات کے دریا تک ہے، اور آپ اس کی جغرافیہ کو دیکھیں، اس نقشے کو دیکھیں، اس میں لبنان بھی ہے، اس میں شام بھی ہے، اس میں عراق بھی ہے، اس میں ترکی کا ایک علاقہ بھی ہے، لیکن بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ خود اس میں حجاز مقدس بھی شامل ہے، اور ان کا عزم یہی ہے، بچوں کو یہی سبق پڑھا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر سے بھی نکالا تھا اور مدینہ منورہ سے بھی نکالا تھا، اسی طرح ایک گریٹر اسرائیل اس وقت وجود میں آئے گا جب ہم مدینہ پر بھی قبضہ کریں اور خیبر کو بھی فتح کر لے، اور لبنان اور شام اور عراق اور یہ پورا خطہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہے۔ میں عرب حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارض فلسطین تو وہی ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمایا تھا، دشمن کو شکست دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا، لیکن آج آپ کے ہوتے ہوئے وہ دوبارہ اس پر قابض ہو گئے ہیں۔ عالمی اسلام کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے
کہ دنیا کے آبادی میں یہودیوں کی آبادی ہے کیا؟ یہودیوں کی آبادی 0.11% ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی اس دنیا میں کل آبادی میں 24% ہے۔ یعنی اگر 2 ارب مسلمان ہیں اس دنیا میں تو صرف 90 لاکھ یہودی ہے۔ اب 90 لاکھ یہودیوں نے، جس کی آبادی کراچی سے کم ہے، لیکن انہوں نے عرب ممالک کو اتنا ڈرایا، اتنا دھمکایا ہے کہ آج وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور کوئی اسلامی ملک اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں نے اس لیے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں زندگی کے آخر لمحے تک، اور بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر ہر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جب ابو عبیدہ بن جراح اس فلسطین کی طرف گئے تو یہودیوں کی مذہبی پیشوا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ بیت المقدس ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، ایک آدمی آئے گا اور اس بیت المقدس پر وہ قبضہ کرے گا، اس کا نام حضرت عمر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ وہی ہمارے امیر المؤمنین ہے، اور پھر انہوں نے امیر المؤمنین کو خط لکھا۔ امیر المؤمنین مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے اور اپنا غلام لے کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک منزل آپ اونٹ پر سوار ہوں گے اور پھر میں اونٹ پر سوار ہوں گا، اور اس طرح چلتے چلتے جب وہ ارض فلسطین تک پہنچ گئے، ساری دنیا ان کے استقبال میں کھڑی تھی، خلیفہ کے انتظار میں تھے۔ دیکھا تو خلیفہ وقت امیر المؤمنین نے اونٹ کا لگام اور رسی پکڑا ہے، اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہے، اس کا استقبال کیا گیا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، کل یہودی زعماء اور یہودی مذہبی پیشوا ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو اچھی بات یہی ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لیں، ایک تو گرد و غبار کی وجہ سے، اور دوسرے آپ کے قمیص میں جگہ جگہ پیون لگے ہیں، تو اچھا ہے کہ نئے کپڑے پہن کر ذرا باروب انداز میں آپ دشمن سے بات چیت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے، ہمیں اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اسی کپڑوں میں رہے۔ اور کل جب یہودی مذہبی پیشوا ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے کرتے پر، حضرت عمر کے قمیص پر 12 پیون ہوں گے، اگر وہ یہی حضرت عمر ہے جو آپ ہمارے پاس لائے ہیں تو ہم ذرا ان کی قمیص میں وہ 12 پیون جو کپڑے لگے ہیں وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، شمار کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص ان کے سامنے پیش کیا، وہ گنتے رہے، اور مذہبی پیشوا نے اعلان کیا کہ بے شک یہ وہی عمر ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، آج ان کے ساتھ فوجوں کی کمی نہیں ہے، اسلحے کی کمی نہیں ہے، سونے کے ڈھیر کی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمی، غیرت کی کمی، ہمت کی کمی، اپنے ماضی کے ساتھ رشتہ ان کا ختم ہوا ہے۔ جو ایک مسلمان 10 کے برابر اور 10 100 کے برابر تھا۔ اس لیے میں عرب دنیا سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تمہارا ملک محفوظ ہے اور نہ تمہارا عمامہ محفوظ ہے، نہ تمہارے بنگلے محفوظ ہے، اس لیے کہ یہودی آگے بڑھیں گے، تمہاری مساجد کو جلائیں گے، تمہاری قبروں سے تمہارے بڑوں کے لاشوں کو نکال کر
دریا برد کریں گے۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ یہودیوں کے خلاف متحد ہو جاؤ اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اپنے حکمرانوں سے، پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دبئی نے ایک راستہ اختیار کیا اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ کامیابی کس کی ہے؟ یہ ٹرمپ کی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں وہ برطانیہ میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی کامیابی ہے، ان کو بھی الیکشن کا سامنا ہے، ان کی پوزیشن بہت خراب ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں وہ اسرائیل میں ہیرو بننا چاہتے ہیں اور ٹرمپ امریکہ میں ہیرو بننا چاہتا ہے، لیکن آپ کو کیا ملے گا؟ شرمندگی کے علاوہ آپ کو کیا ملے گا؟ شکست کے علاوہ۔ اس لیے میں حکومت پاکستان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل سے کسی لحاظ سے ہاتھ ملانے سے بہتر ہے کہ ہم سب مر جائے۔ اگر ایک مسلمان بھی اس دنیا میں زندہ ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف اپنا جہاد جاری رکھے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا، عالمی اسلام کی جسم پر ایک کینسر قرار دیا تھا، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تو شدھ پالیسی ہے کہ ہم بیت المقدس کے آزادی کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آج جماعت اسلامی بھی یہ عزم کرتی ہے، 22 کروڑ پاکستانی عوام یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اس معاہدے کو مسترد کرتے ہیں اور UAE سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کرے، اس معاہدے کو واپس لے لے، اور تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اس معاہدے کو لے کر ان کی منہ پر مارے، ان سے بغاوت کرے۔ اور میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ OIC کا اجلاس بلا لے اور اس اجلاس میں اس معاہدے کو ختم کر کے دوبارہ اسی نظام کو بحال کرے کہ جب تک ایک یہودی بھی فلسطین کے سرزمین پر موجود ہے ہم اس کے خلاف یہ جدوجہد، یہ جہاد جاری رکھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، فلسطین کی آزادیوں کی بربادی تک، یہودیوں کی بربادی تک، سبیل ہونا، سبیل ہونا، سبیل ہونا، سبیل ہونا، یہودیوں کا انقلاب۔ آپ امیر جماعت کی اس بات کی تائید اپنے بھرپور نعرے سے کریں گے تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی پیغام پہنچے اور شیطان بزرگ امریکہ کو بھی پیغام پہنچے۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ یہ آدھی آواز آپ کی آئی ہے، آپ اسے ایک جس میں ڈبل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس زندگی کی قیمت کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ امریکہ کا جو یار ہے جو بکنے پر تیار ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کل یہی دنیا آپ سے مطالبہ کرے، یہی دنیا آپ سے یہ کہے گی کہ جس طرح UAE نے بیت المقدس پر اسرائیلیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ بھی کشمیر سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بدلے آپ کو ڈالر ملیں گے، شاباش ملے گا، نوبل پرائز اور نوبل انعام ملے گا، تو کیا میری قوم اس دن کو دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ دنیا یہ بات آپ سے کرے؟ اس لیے کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ یہ ہمارے مسائل ہے، یہ دونوں ہمارے نظریاتی
یہ دونوں ہماری ایمان کا، عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے. ہم کسی بھی لحاظ سے ان دونوں محاذوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، میں نے آج اسلام آباد میں جلسہ نہیں کیا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اگلے مرحلے کے لیے اسلام آباد میں ایک جلسے کا موقع محفوظ رکھوں. اس لیے میں آپ کو ابھی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد پر ایک بہت بڑے عظیم شان غیرت، عزت اور ایمان کا مظاہرہ ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے تیاری کر لے، اس کے لیے قوم کو بیدار کر لے اور قوم کو سمجھا دے کہ یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت ایک امتی، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں اہل پنڈی کا، جناب عارف شرازی صاحب کا، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کا، جناب راجہ جواد صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل مختصر نوٹس پر ہم نے ان کو اس جلسے کے لیے کہہ دیا، اور آج اتنے بڑے تعداد میں آپ جمع ہے. انشاءاللہ اسلام آباد کے پروگرام کے لیے میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ ہر مسجد سے جلوس نکلے، ہر گلی سے جلوس نکلے، اور لاکھوں اور کروڑوں کا ایک سمندر ہو فلسطین کے حمایت میں، اسلام آباد میں اس کا مظاہرہ ہو. تو آپ تیار ہیں چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جینے کے لیے، اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے؟ وقت کا غزنوی بننا ہے کہ نہیں بننا؟ صلاح الدین ایوبی بننا ہے کہ نہیں بننا؟ ابن قاسم بننا ہے کہ نہیں بننا؟ حقیقی ٹیپو سلطان بننا ہے کہ نہیں بننا؟ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرمائیں. یا رب کریم، بیت المقدس کی آزادی اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں آگے بڑھنے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، بیت المقدس کی آزادی کے لیے امت مسلمہ کو زندگی، عزت، غیرت، وحدت اور اتفاق نصیب فرما. یا رب کریم، قبرستان ہے، چاروں طرف مایوسی اور خاموشی ہے، لیکن ہمیں پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی عطا فرما. اللہ ہمیں پھر کوئی محمود غزنوی عطا فرما، تاکہ وقت کا سومنات توڑ سکے اور اہل باطل کو شکست سے دو چار کر سکے. اللہ، جتنے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی ہے، ہر قدم کے بدلے، ہر نعرے کے بدلے، ہر نظر اور لفظ کے بدلے ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنا دے، داعی اللہ بنا دے، اور اچھے، سچے اور نیک مسلمان بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین. کبھی نہ جھکنے والا، کبھی نہ جھکنے والا، کبھی نہ دبنے والا، کبھی نہ ڈرنے والا، یہ ہے روشن مینارہ سراج الحق ہمارا. حضرات محترم، ہم شہید ساؤنڈ سسٹم کے نوید بھائی اور بالخصوص ملک محمد یعقوب صاحب جو اس سارے انتظامی امور کے انچارج تھے، ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر یہ عظیم مینجمنٹ کی اور انتظام اس مظاہرے کے توسط سے انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو خانوں کا خان کہتے ہو. اب وقت ہے اپنے اوپر لگے ہوئے یہودی ایجنٹ کا دھبا دھو ڈالو. اب وقت ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو، اسرائیلیوں کے سامنے آنی چٹان بن جاؤ. اور یہ آخری بات سن لو،
اگر کبھی اسرائیل کو بحیثیت ملک تسلیم کرنے کا سوچا تو پاکستانی عوام کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ دفاع بیت المقدس ریلی کے اندر راولپنڈی بس سے نوجوان موجود ہیں. میں اس ریلی کے اگلے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں. پنجاب بھر کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن صدر جماعت اسلامی یوتھ پنجاب شمالی برادر مویز اسلام مرزا سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور شرکائے دفاع بیت المقدس ریلی سے مخاطب ہوں. اپنے قائد کا استقبال نعروں سے کیجئے گا. نعرہ تکبیر. القدس کی آزادی تک، القدس کی آزادی تک. نعرہ تکبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد محترم جناب سراج الحق صاحب، امیر صوبہ محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب عارف شرازی صاحب، میاں اسلم صاحب، راجہ جواد صاحب، حافظ تنویر صاحب، اقبال خان صاحب اور قائدین جماعت اسلامی و کارکنان جے یوتھ و جماعت اسلامی، السلام علیکم. میرے دوستو، میرے بھائیوں، کلیدی خطاب تو قائدین فرمائیں گے. میں بس فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین جس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اور اس اسرائیل کو حضرت قائد اعظم نے ناجائز ریاست کہا تھا اور امت کے قلب پر چھرا کہا تھا. میرے دوستو، یہ جو ہمارے قلب کے اوپر چھرا گھونپا گیا ہے یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے، لیکن وہیں پر ہماری غیرت کا امتحان بھی ہے. مسلم حکمرانوں 2 درجن عرب کنٹریز اور 5 درجن مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کے لیے یہ غیرت کا سوال بھی ہے. لیکن 70 سال گزرنے کے بعد بھی فلسطین کے اوپر یہ گھونپا گیا چھرا ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن ہمت نہیں کسی میں کہ وہ آگے بڑھے اور اس قلب میں گھسے ہوئے خنجر کو نکالے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں سے رشتہ ہوا خون اور وہاں سے ابلتی ہوئی چیخیں یقیناً ہمیں سونے نہیں دیتی، لیکن ہمارے حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیل آف سینچری جس کو نام دیا ہے اس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو بات ہے، اور آج سے 1.5 سال قبل ہماری پارلیمنٹ میں ایک خاتون نے کھڑے ہو کر اسے تسلیم کرنے کی بات کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور یہودیوں کا پیسہ ہمارے ایوانوں میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے سینیٹرز اور ہمارے ممبران قومی اسمبلی تک وہ سروائیو کر چکے ہیں، اور خدا نہاستا کہ ہمارے ایوانوں سے یہ نہ ہو، یہ آواز بلند ہو. لیکن میں پاکستانی عوام اور نوجوانوں کی طرف سے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یہ پاکستانی نوجوان تمہارے رستے کی رکاوٹ ہوں گے. اور میں آخر میں محترم قائد سراج الحق صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت یہ اپیل کی ہے کہ پاکستان کے لوگ باہر نکلیں اور اپنے حکمرانوں کو یہ وارننگ دیں کہ اگر تم نے یوئی کی طرح کوئی قدم اٹھایا تو تمہارے ایوانوں کو ہم لرزہ براندام کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات محترم، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں راولپنڈی سے سابق ممبر صوبائی اسمبلی
جناب محمد حنیف چودھری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج پوری دنیا اسلام کو میرے قائد سراج الحق صاحب نے پکارا ہے کہ بیت المقدس ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہم سب اس پہ قربان. اور مسلمان حکمرانوں کو اس بات کے لیے پکارا گیا ہے کہ اپنے رویوں کو درست کریں. انقلاب آ کر رہے گا اور انشاءاللہ بیت المقدس بھی آزاد ہو کر رہے گا. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ محترم سراج الحق صاحب جب بھی پکاریں گے ہم اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان عمل میں نکل آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات محترم، سڑک پر سایہ موجود ہے جو ساتھی سائٹ پر ہے، ان سے درخواست ہے کہ درمیان میں تشریف لائے تاکہ قائدین کو صحیح طریقے سے آپ کو نظر بھی آئے. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں راولپنڈی میں انجمن تاجران کا ایک نام، انجمن تاجران کے قائد جناب شرجیل میر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہو. جناب شرجیل میر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے مرد مجاہد سینیٹر سراج الحق صاحب، میں آج آپ کو اور جماعت اسلامی کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی پاکستان کے اندر اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، تحفظ ختم نبوت کی بات ہو، یا گریٹر اسرائیل بنانے کی سازش کی بات ہو، تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ صفحے اول میں آ کے اپنا کردار ادا کیا تاکہ مسلم امہ کو یہ آواز لگ جائے. اور آج میں آپ کے سٹیج پر تاجروں کی، پورے پنجاب کے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات حکومت وقت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں سن لو، معاشرے کے اندر تاجر سب سے زیادہ بزدل اور کمزور طبقہ گنا جاتا ہے. آج اس کے جذبات سن لو، اس کے جذبات بالکل مختلف ہوں گے. ہاں وہ سازش کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کی، وہ دجال کے فتنے کو سٹارٹ کر دی ہے، وہ ابھار رہے ہیں دجال کے فتنے کو، وہ دجال کو طاقت دینے کی پوری دنیا کے اندر سازش کر رہے ہیں. تو ہم اس کی سازش کو یہ کامیاب کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم کبھی بھی وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کا انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں. اور جو بعد میں بھی گریٹر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کے خلاف جتنی بڑی جنگ لڑے گا، انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ یا وہ خود یا وہ اس کی نسلوں میں سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگا. تم کر لو سازش، تم کر لو تیاری دجال کے آنے کی. ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اذان دی جاتی ہے اور اس کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب وہ شہادت قبول کرتا ہے. تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بچہ ہماری بیٹی، ہماری عورتیں، ہمارا تاجر، ہمارا مزدور بم باندھ کے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے. امام مہدی علیہ السلام جب بھی آئیں گے یہ قافلہ اتنا بڑھ جائے گا، ہم تیرے دجال کی طاقت کو، تیرے دجال کی فتنہ کو انشاءاللہ ختم کر کے رہیں گے، کر کے رہیں گے، کر کے رہیں گے. حضرات محترم، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان کی تاجر کمیونٹی میں ایک اہم نام، مرکزی انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی صدر جناب کاشف چودھری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز سینیٹر سراج الحق، امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں محمد اسلم، قائد اسلام آباد ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین اور مختلف طبقات کے نمائندگان، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کے دل میں گھونپے گئے خنجر، اس خنجر اسرا اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کے خلاف آج سراج الحق صاحب کی اپیل پر ملک بھر کے اندر اہلیان پاکستان اسرائیل سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو دنیا بھر کے مسلمان کسی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے. اور یہ جو دنیا کے اندر امت مسلمہ کے حکمرانوں کی شکل میں امریکہ کے غلاموں کی ایک انجمن موجود ہے، اس کو دنیا بھر کے مسلمان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی تو تمہارے اقتدار بھی قائم نہیں رہیں گے. مسجد اقصی کا تحفظ، بیت المقدس کی آزادی، یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد و محور ہے. اور انشاءاللہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے دنیا بھر کے مسلمان اپنے جسم سے خون کا آخری قطرہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب بھی آپ آواز دیں گے، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ جذبہ جہاد سے آزاد ہوگا، وہ شوق شہادت سے آزاد ہوگا. اور میں اس موقع پر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھر کے اندر 2.25 ارب سے زائد مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا ہے. ان کے حکمران اگر اندھے، گونگے اور بہرے اور بے حس ہیں تو امت مسلمہ بیدار ہے. وہ انشاءاللہ بیت المقدس کو بھی آزاد کروائے گی، کشمیر سے ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو بھی ختم کروائے گی. اور امت مسلمہ اپنی وحدت سے، اپنی یکجہتی سے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جذبوں سے سرشار ہو کر اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم، اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع اسلام آباد جناب نصر اللہ رندھاوا بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی اور راولپنڈی کے غیور نوجوان ساتھیوں، آج ہم بیت المقدس کے ساتھ جو فلسطین کا دارالحکومت ہے اس میں کچھ ہمارے مسلمان ممالک نے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کے خلاف آج احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان کہ وہ آج امت کے امین اور آج امت کی امید بنے ہیں. یہ اسرائیل سن 1948 سے پہلے جس کا وجود نہیں تھا، اس نے مختلف سالوں کے دوران فلسطین کی سرزمین کے اوپر قبضہ کیا اور ایک طرح سے اس کو اس بات کا غرہ تھا کہ اسرائیل پورے یورپ اور امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے اس خطے کے اندر وہ شکست نہیں کھا سکتا. لیکن جذبہ جہاد جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانوں سے اپنی امت کو سمجھایا کہ میری امت مسلمان ایک وقت آئے گا جب دنیا کے اندر وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا، وہ کافروں کے سامنے ایک دسترخوان کی صورت میں ہوں گے. اس کی وجہ یہ بتایا کہ اس وقت دراصل مسلمان موت سے کراہت کرنے لگیں گے اور دنیا کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے. اور آج متحدہ عرب امارات میں ضرور کہوں گا کہ ایک عرب ملک نے اس دنیا کے ساتھ اور اس اکانومی کے ساتھ اور اپنی اکانومی کو بچانے اور اکانومی کو بڑھانے کی خاطر انہوں نے اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے بنیادی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن میں انہیں بتاؤں یہ اسرائیل 2005 تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ شکست نہیں دی سکتی، لیکن 2006 کے اندر آپ سب کو اچھی طرح یاد ہوگا حزب اللہ لبنان کی ایک چھوٹی تنظیم کے ساتھ اس کی مڈ مل ہوئی اور شکست فاش سے دوچار ہوا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے بعد اسرائیل آج تک مختلف راستے ڈھونڈ رہا ہے امت مسلمہ سے بچنے کے لیے، لیکن یہ وقت مسلمانوں اور عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان کا ڈرنے کا نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پہ راستے کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہے. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ فلسطین کے لیے، القدس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے ہم دن رات تیار ہیں. ہم اپنے امیر محترم کی کار پر ہر وقت لبیک کہتے ہیں. ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کو جو ایک نجائز ریاست ہے اس کو شکست لانے کے لیے، اس کو واپس اپنی جگہ پہنچانے کے لیے ہم ہر وقت انشاءاللہ تیار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم نصر اللہ رنداوا صاحب آپ سے مخاطب تھے. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ممتاز ماہر تعلیم اور اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے سابق سیکریٹری جنرل جناب محترم حافظ تنویر احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاؤ اور ظلم کے دیرین خداؤں سے کہو اپنی خون رنگ قباؤں کو چھپا کر نکلیں اور ہم ابھرتے ہوئے سورج کی نئی کرنیں ہیں، سامنے آئیں تو سر کو جھکا کر نکلیں. قائد محترم جناب سینیٹر سراج الحق صاحب، جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اور دیگر قائدین کرام،
آج وہ سرزمین کہ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کی امامت فرمائی تھی، آج وہ فلسطین اور القدس کی سرزمین ظالموں کے پنجے کے اندر، بدماشوں کے پنجے استبداد کے اندر مظلومیت کی ایک داستان بنی ہوئی ہے۔ ٹرمپ سے تو یہی امید تھی، امریکہ بدماش سے بھی یہی امید تھی، اسرائیل کے یہودیوں سے بھی یہی امید تھی، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھے، کلمے والے، سب سے عالی پرچم اپنے ملکوں میں لہرانے والے اور مدینے کی اسلامی ریاست کا جھوٹا راگ گلاپنے والے خانوں کے خان اس سب کچھ پہ خاموش رہیں گے، چپ رہیں گے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کرو اس سرزمین فلسطین کی حفاظت پر مامور رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نازل ہو جائے گا۔ وہ کرو جان لیجئے، قائد محترم سراج الحق کی اپیل پر آج پوری دنیا میں برسر احتجاج ہے۔ اے فلسطین، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ریلوے پریم یونین راولپنڈی کے صدر ڈاکٹر اشتیاق عرفان اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ حضرات محترم، ایک ساتھی کا موبائل گر گیا ہے، جس ساتھی کو بھی ملے وہ اسٹیج پر پہنچا دیں۔ حضرات محترم، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں راولپنڈی میں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور راولپنڈی کی امنگ، راولپنڈی کے ماتھے کا جھومر، جناب رضا احمد شاہ۔ لوگوں کو آپ حکمران نہیں بنائیں گے، جماعت اسلامی کے قائد سراج الحق کو حکمران نہیں بنائیں گے، جماعت اسلامی کی قیادت کو حکمران نہیں بنائیں گے، اس وقت تک پوری دنیا پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سراج الحق جیسے لیڈر کو قائد بنائے، حکمران بنائے۔ جب حکمران بن جائے گا تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان محفوظ بھی ہو جائیں گے اور وہاں پہ امن بھی قائم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وقت کی کمی ہے، آنے والے مقررین سے گزارش ہے کہ یہاں ہم انشاءاللہ سراج الحق صاحب کی تقریر سنیں گے، پیغام سنیں گے، ہدایات لیں گے۔ میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں انجمن تاجران، مرکزی انجمن تاجران کے صدر شاہد غفور راجہ صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے قائد جناب سراج الحق صاحب اور ان کے تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنا ایک کردار ادا کیا، ہمیشہ اس ملک کے اندر کوئی ظلم ہوا، مسلمانوں کے والے سے کوئی مسائل آئے تو ہمیشہ جماعت اسلامی کا ایک بھرپور کردار رہا۔ میں اس پہ تاجران راولپنڈی اور تاجران پنجاب کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے یہ جو اسرائیل، یہ جو یہودی، ان کے حوالے سے تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران وہ کیا واقعی مسلمان ہے؟ مجھے تو اس پہ دکھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اگر یہ سوچ کر کہ ہمیں کچھ مالی مفاد ملیں گے، ہمیں کوئی ذاتی مفادات ملیں گے،
हमें कोई अपने मुल्की मफादात मिलेंगे, उस हवाले से इसराइल को तस्लीम किया तो ये इंतहाई जालमाना इक़दाम है, ये गैर मुसलमाना इक़दाम है। मैं ताजरान रावलपिंडी की तरफ से, ताजरान पंजाब की तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। मेरे अजीज भाइयों, चूंकि वक्त, मैं चाहता हूं कि मैं सिराजुल हक साहब जो कायद हैं हम सब के, उनकी गुफ्तगू सुनूं। मैं अपना पैगाम ये देना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के हुक्मरान, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तमाम असम्बली के जिम्मेदारान को, तमाम हुकूमत के जिम्मेदारान को ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि आप OIC का इजलास बुलाएं, तमाम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करें और एक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ये फैसला करें कि हमने अपनी जान दे देनी है, अपना तन मन धन लुटा देना है, लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं करना। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रिज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज, अमीर जमात इस्लामी सिटी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जनाबे हजरत मौलाना सैयद आरिफ शिराजी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुरान मजीद ने हमें बहुत पहले ये बात बता दी कि आप जब तक यहूद और नसारा के अहकामात को, बात को नहीं मानेंगे, उस वक्त तक वो आपसे राज़ी नहीं हो सकते। आज यहूदी भी खुश हैं, हिंदू भी खुश हैं और नसारा भी खुश हैं कि आज मुसलमानों के एक बहुत बड़े हिस्से ने इसराइल को तस्लीम किया। और कुरान ये कहता है कि कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अफगानी बहुत थोड़े थे, उन्होंने दुनिया की बड़ी सुपर ताकत अंग्रेजों को शिकस्त दी, उन्होंने दुनिया की बड़ी सुपर ताकत रूस को शिकस्त दी और उन्होंने हाल ही में दुनिया की बड़ी सुपर ताकत को यहाँ से रुखसत किया। इसलिए कश्मीरी भी सुरखरू होंगे, फलस्तीनी भाई और बच्चों और बहनों से भी हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे। मैं अपने अमीर जमात मोहतरम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे, 2 दिन पहले किसी के इल्म में ये बात नहीं थी कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम करना है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं अपने कारकुनान, अपनी बरादर तंजीमात और यहाँ की इंतजामिया सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ की ताजा बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। इंशाअल्लाह जब हमें वक्त मिलेगा एक बड़ा प्रोग्राम भी करके हम दिखाएंगे। तो मैं अमीर जमात मोहतरम, अमीर सूबा मोहतरम और बाकी क़यादत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अमीर जमात इस्लामी मरी मौलाना अतीक अब्बासी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। हजरात मोहतरम, शबे तारीख से कह दो कि ठिकाना कर ले, शबे तारीख से कह दो कि ठिकाना कर ले। हम उठाए हुए सूरज का आलम आते हैं। अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली जनाबे मोहतरम डॉक्टर तारिक सलीम साहब। मोहतरम अमीर सूबा ने मुझे हुक्म दिया है कि आप सब की तरफ से हमास के फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को एक तराने की सूरत में खराज तहसीन पेश करूं। ये आप सब की तरफ से होगा और उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। इन चरागों को तो जलना है हवा जैसी हो, इन चरागों को तो जलना है हवा जैसी हो,
ظلم کی رات کو ڈھلنا ہے فضا جیسی ہو، ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو، ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو۔ شوق کی آگ کو مدھم نہ کرو دیوانوں، اپنی آواز کی لے کم نہ کرو دیوانوں، شوق کی آگ کو مدھم نہ کرو دیوانوں، اپنی آواز کی لے کم نہ کرو دیوانوں۔ پھر سے سورج کو نکلنا ہے گھٹا جیسی ہو، پھر سے سورج کو نکلنا ہے گھٹا جیسی ہو، ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو، ظلم کی لینا ہے فضا جیسی ہو، ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، کلیدی خطاب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ رہبر ملت امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر جناب سراج الحق صاحب چند ہی لمحوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں جماعت اسلامی راولپنڈی کے قائد سید عارف شیرازی صاحب کا، جماعت اسلامی اسلام آباد کے قائد نصر اللہ رندھاوا صاحب کا، اپنے بہت ہی عزیز بھائی سید رضا احمد شاہ صاحب کا، راجہ محمد جواد صاحب کا، عتیق الرحمان عباسی صاحب کا، اویس اسلم مرزا صاحب کا، قیم صوبہ اقبال خان صاحب اور جناب میاں محمد اسلم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ رہبر ملت امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر جناب سراج الحق صاحب نے 16 اگست کے حوالے سے پاکستان ہی کے اندر نہیں، عالمی اسلامی تحریکوں کو بھی اس بات کی کال دی کہ انبیاء کی سرزمین فلسطین اور وہ بیت المقدس جس میں موصل انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت کرائی تھی، آج وہ امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے۔ عالم اسلام کے بے حمیت حکمران، بزدل حکمران، غیرت سیاری حکمران امریکہ اور اس کے گواشتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے قائد رہبر ملت جناب سراج الحق صاحب نے پوری پاکستانی قوم کو، عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ سوچ کے آئے تھے میدان عمل میں تقدیر کو وابستہ تدبیر کریں گے، یہ وقت کے چنگیز چلاتے رہے خنجر، ہم شکر کے سجدے تہ شمشیر کریں گے، افکار کے کچھ اور نئے دیپ جلا کر ہر ذہن کو وابستہ تنویر کریں گے، یہ اجڑے ہوئے گھر، یہ شہیدوں کے مزارات ہر لمحہ تیرے ظلم کی تشہیر کریں گے۔ آواز ہماری نہ دبی ہے نہ دبے گی، خاموش زبانوں سے بھی تقریر کریں گے۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں اسلام آباد کے قائد، سابق ممبر قومی اسمبلی، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب میاں محمد اسلم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहाद सदाकल्लाहु मौलाना अज़ीम। नहायती मोहतरम मुकर्रम जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बरादरम तारक सलीम साहब, काशिफ चौधरी साहब, आशिफ शराजी साहब, राजा जवान साहब और मेरे भाइयों और नौजवानों, दुनिया के सबसे बड़े अमन के दुश्मन ट्रंप, उन्हें यूनाइटेड अरब अमारात और इसराइल के अमन मुआहदे का ऐलान किया। वो तकरीब जिसमें ये दोनों अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, उसका मेजबान भी अमन का दुश्मन ट्रंप ही होगा, जिसने अमेरिका को नस्ली तसब के आग में डबो दिया है। मैं गुजारिश करूं, अमन के लिए इंसाफ नागुज़ीर होता है। अगर इंसाफ के बगैर अमन कायम करने की कोशिश की जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुतरादिफ और जुल्म के तसलसल का एक अनुमान होता है। ये इसराइल एक नाजायज रियासत है। आलमी इस्तेमार ने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है। इन सब दरिंदों ने मिलकर फलस्तीन की जमीन को हथिया लिया है। इस नाजायज बच्चे और नाजायज रियासत है अरब अमारात ने अमन मुआहदा करके आलमे इस्लाम के कमर में खंजर घोंपा है। आलमे इस्लाम को तबाह करने की कोशिश की है। एक शर्मनाक एक्ट किया है। यहाँ आप लोग भी याद रखें और पूरी दुनिया में याद रखें, फलस्तीन फलस्तीनियों का है और फलस्तीन का दारुल खलाफा बैतुल मुकद्दस है और बैतुल मुकद्दस हमारा यानी पूरे मुसलमानों का बैतुल मुकद्दस हमारा है और सारे का सारा हमारा है। वो हमारे दिल का टुकड़ा है। वो उम्मत मुस्लिमा का वक्फ है, कोई उसको बेच नहीं सकता। हम अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक, अपनी खून के आखिरी कतरे तक इस किबला अव्वल की हिफाजत करेंगे। और तमाम उम्मत मुसलमान याद रखे, अगर आज हमने किबला अव्वल की हिफाजत न की, अल्लाह न करे कल मस्जिद हराम यानी खाबा खाना काबा और मस्जिद नबवी का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। मैं तमाम लोगों को याद दिलाता चलूं, इसराइल के नाजायज रियासत के इस नाजायज बच्चे के पहले वजीर आज़म जनाब बिन गुरियान ने उसी वक्त के पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और बानी पाकिस्तान हजरत कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को एक टेलीग्राम भेजा था कि हम आपसे सफारती तलकात चाहते हैं, लेकिन कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने जवाबी टेलीग्राम भेजा कि मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान मर्दो जन वो बैतुल मुकद्दस पर इसराइल का तसल्लुत कबूल नहीं करेंगे और सारे अपनी जान दे देंगे। पाकिस्तानियों, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कोटेशन, ये जवाबी टेलीग्राम या जवाब इसराइल के वजीर आज़म को आप भी याद रखें और
اور حکمرانوں تک پہنچا دیں، دانشوروں تک پہنچا دیں، ان اینکر تک پہنچا دیں۔ ان کا کہنا یہ ہے صرف پاکستانی نہیں بلکہ پورے مسلمان اور اسرائیل کا تسلط قبول نہیں کریں گے، اپنی جان سے گزر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ متحدہ عرب امارات کے سربراہ، اس کے ساتھ سے دوسرے سربراہ، یہ تو امریکہ کے غلامان کی انجمن ہے۔ ان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ کبھی بھی امت مسلمان نے ان غداروں کو برداشت نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں فلسطین کی ساری تنظیموں نے اس امن معاہدے کو، اس کی مذمت کی ہے، اس کو مسترد کیا ہے۔ اگر 72 سالوں میں عالمی استعمار، سارے کا سارا عالمی استعمار اپنی ساری جبر سے اپنی اس ناجائز ریاست کو جائز بنا نہیں سکا، تو انشاءاللہ اب یہ ناجائز بچہ اور ناجائز ریاست یہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ میں گزارش کروں، اسرائیل نے اپنی موت کو آواز دی ہے، اسرائیل نے اپنی قبر کو آواز دی ہے۔ انشاءاللہ فلسطینیوں کی جدوجہد رنگ لائے گی، وہ کامیاب ہوں گے، فلسطین مضبوط ملک بنے گا اور بیت المقدس اس کا انشاءاللہ دارالخلافہ رہے گا، اور اسرائیل اس دنیا کی ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنی نشست دینے سے تیار امیر جماعت کے خطاب کے دوران انشاءاللہ اسٹیج پر بھی سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں گے، کرسیوں پر یا نیچے بھی نوجوان بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق، نعرہ تکبیر! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ آپ جتنے شرکاء ہیں امیر جماعت کے خطاب سے پہلے اسلامی جمی طلبہ کے قائد نعرہ لگوائیں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اور یہ آج کے اس پروگرام کے تقریباً آخری نعرے ہوں گے۔ اپنا مکہ بھی فضا میں بلند کیجئے، ہوا میں، اور جمعیت کے نوجوان کے جذبے کو اور توانا کیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! پاکستان کا مطلب کیا؟ یہودیوں سے جھگڑا کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟